وہ بیماری ہے جو کہ صدیوں سے جس کو ہم کہتے ہیں نا سب سے پرانی خطرناک بیماری، جس کو صدیوں سے جو ہے نا یہ ہمارے جو انسان ہیں وہ جانوروں کے ساتھ جھیلتے آئے ہیں، وہ میں نے لفظ یوز کیا جھیلنا، تو یہ چونکہ بہت صدیوں سے اس کی یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جو کہ جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہے، اور اس بیماری کو ریبیز کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اس بیماری کو باولا پن بھی کہتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے، یہ جب انسانوں میں لگتی ہے تو اس بیماریوں کو پھر مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں، جس کو پاگل پن بھی کہتے ہیں، لاسا بھی کہتے ہیں، ہائیڈروفوبیا بھی کہتے ہیں، اور یہ انتہائی مہلک اور خطرناک قسم کی بیماری ہے جو کہ انسانوں، اور ایک پہلے سلائیڈ تھی جس میں آپ دیکھ بھی سکتے تھے کہ انسانوں اور جانوروں دونوں میں یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ اس کو جو وائرس پھیلاتا ہے اس کو ریبیز وائرس کہتے ہیں، اور اس ریبیز وائرس کی جو شکل ہے وہ بالکل بلٹ کی طرح، جیسے بندوق کی گولی ہوتی ہے اس کی طرح کی شکل ہوتی ہے۔ یہ پوری جو ہے نا پوری دنیا میں اس بیماری کا پھیلاؤ ہے، اور یہ بیماری جو ہے نا یہ دماغ کے آخر میں، جس کو ہم کہتے ہیں سوزش، اس کی انفلیمیشن کا وہ باعث بنتا ہے۔ اور اس کے پتہ کیسی، سلائیڈ میں دیکھیں آپ کو بتایا گیا کہ اس کو ہم کیسے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کا جو اختتام ہے جس کو کہتے ہیں نا بڑا ٹریجک اینڈ ہے اس بیماری کا، بڑا ہی مہلک اختتام ہے۔ اس مرض یہ اگر کسی گھوڑے یا گدھے میں ہو، یا بھینس اور اونٹ میں ہو، یا گیدڑ اور لومڑی ہو، یہ تمام پہلے ایک سلائیڈ میں لکھا بھی گیا ہے کہ یہ سارے اس میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایون جو چمگادڑ ہے یہ بھی اس بیماری کا ریزروائر، جس کو ذخیرہ ہے، وہ بھی یہ جو ہے نا اس کا کہتے ہیں کہ ذخیرہ اس جانور میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھیلاؤ اس بیماری کا جو ہے نا یہ تھوک یا سلائیوا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے سمٹمز ہیں، جس کو دو طریقوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کو ہم پروڈرومل کہتے ہیں اور ایک کو ہم ایکسائٹیشن کہتے ہیں۔ ایکسائٹیشن وہ ہوتے ہیں جب یہ برین میں ایک دفعہ یہ بیماری چلی جاتی ہے، اور پھر جب ہے نا اس کے دماغ کی سوزش جب اس میں ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں سب چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، اور یہ اس کے سمٹمز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایون اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ بھی بڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کی سانس لینے کی رفتار بھی زیادہ، اور بہت زیادہ آنسو آنا، اور آخر میں اس کا ڈیتھ ہے، ڈر ہے، ڈپریشن ہے، اس تمام قسم کا ایک فیورس اینڈ ہوتا ہے جو کہ جانور یا انسان اگر اس بیماری سے میں مبتلا ہو۔ اس میں جب جانوروں کو اسپیشل جن کتوں میں یہ بیماری اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ جس کو فیورس ریبیز کہتے ہیں، یہ فیورس ریبیز، یہ آپ کو ایک سلائیڈ بھی نظر آ رہی ہے، یہ 3 سے 8 ویک کا اس کا انکوبیشن ہے، اور یہ ڈاگز میں یہ بیماری اس وقت نظر آ جاتی ہے جب یہ فیورس ریبیز کی شکل اختیار کر جاتی ہے، جب کتا پاگل ہو جاتا ہے، جب باولا ہو جاتا ہے کتا، اور یہ پھر اس میں وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ایسے بھاگتا ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اور اسی طرح جو ہے نا آنکھیں اس کی بہت ہی ڈراؤنی ہو جاتی ہیں، اور سامنے جو بھی اس کے آتا ہے اس کتے کے سامنے وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ اس میں جو ایک اور وہ ایون وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کو ہم ڈمپ کہتے ہیں، ایک اور قسم جو اس میں ہوتی ہے، اور اس میں فالج کا جیسے اٹیک ہوتا ہے اس طرح کا کنڈیشن اس پہ آ جاتی ہے اس جانور کے اوپر، اس کتے کے اوپر، اور اس میں اس کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، جبڑے اور پٹھوں کا فالج جس میں ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے کنٹینیوسلی ایک رال بہتی رہتی ہے، سیلائیویشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو مسلسل سیلائیویشن ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ بیماری گائے یا بھینس کو لگ جائے تو گائے اور بھینس میں لڑکھڑاہٹ ہے، گر جانا ہے، بھوک کا نہ لگنا ہے، کسی چیز کو کھا نہ سکنا ہے، وہاں پہ گر جانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کا وہ جو ہے نا اس کی کلینکل سائنس میں اگر یہ دوسرے جانوروں میں ہو جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا ایک کنٹرول ہے۔ اگر یہ بیماری ظاہر ہو جائے،
ایون اگر آوارہ کتوں کو سب سے جو بڑا کنٹرول ہے کہ آوارہ کتوں کو کنٹرول کریں، اور آوارہ کتوں کو جو ہے نا وہ شہروں کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے، میونسپل کمیٹیز یا باقی ادارے ملکوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں۔ اگر جانور وہاں پہ کاٹ لے، ابتدائی طبی امداد، ایک تو جب کاٹ لے آپ کو، اگر اس کو ویکسین ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو ایز اے ڈاکٹر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جا کے اس بندے کی ویکسینیشن کروائیں، اس پیشنٹ کی ویکسینیشن کروائیں۔ یہ آپ بعد میں اس کی ہسٹری لیں کہ وہ اس کی اپنی ویکسین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن آپ اس کی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ اور اگر وونڈ ہے، جیسے اگر وہاں پہ وونڈ ہو گیا ہے تو اس وونڈ کی آپ کلینزنگ کریں، اس کو خاص کر کاربولک ایسڈ کا جو سوپ ہے اس سے اس کو دھوئیں، اور بہت زیادہ دھوئیں، اور اس کو رواں پانی اس کے اوپر لگائیں، تاکہ اگر وہاں پہ وائرس اس کی سکن کے بھی لیئر میں ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے۔ اور یہ ان سب سے جو کازیٹیو بڑے ایجنٹ ہے، اس سلائیڈ میں آپ کو تعداد نظر آ رہی ہے کہ کتنے لوگ جو ہے نا اس سے ہر سال مر جاتے ہیں، اور کتنے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جو باولے کتے کا۔ تو سب سے جو بڑا کنٹرول ہے وہ اپنی گلی محلوں میں جو آوارہ کتے ہیں ان کو کنٹرول کریں، حکومت کی بھی ہیلپ کریں، اپنی بھی ہیلپ کریں، اور اس میں جو ہے نا ان کتوں کو کنٹرول کر کے آپ کو ان جو ہے نا، اور اگر آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے اس کی ویکسینیشن کریں۔ اس کی ویکسینیشن کر کے نہ صرف آپ اپنی فیملی کو محفوظ بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ جو ہے نا باقی انسانیت کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ